پوچھنے والے نے پوچھا کہ موت کی وجہ کیا بنی، تو بتلایا کہ موت کی وجہ پیدائش، زندگی، کہ جس نفس نے جینا ہے اس نفس نے مرنا بھی ہے۔ حضرت اسرائیل تھے، جب ان کے سپرد ہوا کہ تم نے روح قبض کرنے، کہنے لگے اللہ میاں اتنا مشکل کام ڈالا ہے، ہر شخص مجھے ہی کوسے گا، یہ ہمارا بندہ لے گیا، ہمارا بیٹا لے گیا، ہمارا ابا لے گیا، ہماری بیٹی لے گیا۔ کہا اسرائیل ایسے بہانے بنا دوں گا کہ تیری طرف کسی کا خیال ہی نہیں جائے گا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑی عمر ہو گئی تھی، ڈپریشن ہو گیا، جسے کہیں کہ ہیڈ فیل ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، ایسے بہانے بنا دوں گا کہ تیری طرف کسی کا خیال ہی کوئی نہیں جائے گا۔ تو سچ یہ ہے کہ یہ سارے بہانے ہیں، گھڑی ہے، طے شدہ ہے، نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ گھڑی آتی تو بس اوقات سوتا ہے اور صبح کوئی نہیں اٹھتا، دفتر جاتا ہے اور واپس کوئی نہیں ہوتا، سڑک پہ رہتا ہے، گھر کوئی نہیں آتا، صحت مند ہوتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے، ابھی ابا موجود ہیں، بیٹا پہلے رخصت ہو جاتا ہے، ابھی باپ بوڑھا بستر پر ہے، جوان صحت مند بیٹا پہلے روانہ ہو جاتا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، ابا اماں پہلے آتے ہیں، جانے کی ترتیب کوئی نہیں، بیٹا بیٹی پہلے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ گھڑی آتی ہے تو بھائی مہلت کوئی نہیں ملتی، مہلت کوئی نہیں ملتی، اس لیے کہ جانے والا بتا گیا کل تو نے بھی یوں ہی جانا ہے، جانے والا بتا گیا ہے یہ تو نے بھی یہی جانا ہے۔ تو میں کسی کا بھائی گیا، کسی کا ابا گیا، کسی کا بڑا گیا، اس کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑا مسجد بنانے سے زیادہ، اسپتال بنانے سے زیادہ، مدرسہ بنانے سے بھی زیادہ بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے اس کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے اس کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے، یہ اس کے لیے راحت کا سامان ہے۔ آج ہم اپنے بڑوں کے لیے راحت کا سامان بنیں گے، کل ہماری اولاد ہمارے لیے راحت کا سامان بنے گی۔ تو سب سے بڑی نیکی صدقہ جاریہ، جانے والی کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے اور اس کے متعلقین جاننے والے انہیں اپنی نیکیوں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات، ہم سب بیٹھے لانچ میں، ابا اپنے وطن چلے گئے، ہم لانچ میں بیٹھے، کسی وقت بھی فلائٹ آ سکتی ہے، بس اللہ کرے ملک، فلائٹ کا ٹکٹ اور جسے کہیں کہ جگہ صحیح ہو، رخ ٹھیک ہو، تاکہ ملاقات ہوگی، پھر جدائی کوئی نہیں ہوگی۔ سب لانچ میں بیٹھے ہیں، کس کی کب کس وقت فلائٹ آ جائے، جانے والے جا چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں گے، کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے، فلاں جگہ شفٹ ہو جائیں گے، فلاں جگہ شفٹ ہو جائیں گے۔ ارے میاں پتہ نہیں شفٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن تمہارے گھر کے کتنے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں، وہاں بھی تو شفٹ ہونا ہے۔ جہاں تیرے خاندان کے نہ جانے کتنے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں، جہاں کی شفٹنگ اتنی یقینی کہ تیرے اپنے خاندان کے لوگ شفٹ ہو چکے۔ اچھا عجیب بات ہے، آدمی کسی ملک سے دوسرے ملک جانے لگتا ہے، شفٹنگ کی کتنی فکر کرتا ہے، بچہ اسکول کیسے پڑھے گا، رہے گا کیسے، گھر کا کیا ہوگا، کاروبار کا کتنی تیاری کرتا ہے، شفٹنگ ہو رہی ہے۔ اور بھائی جہاں کی شفٹنگ یقینی ہے اور کسی پل ہو سکتی ہے، اور ایسی شفٹنگ ہے واپسی بھی کوئی نہیں، بتاؤ کتنا خیال آتا ہے، کتنا خیال ہے۔ یا تو ہمارا ایمان نہ ہو کہ بھائی شفٹ ہونا ہی نہیں ہے، یا تو ہمارا عقیدہ نہ ہو کہ مرنا ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر شفٹنگ یقینی ہے اور میرے گھر کے کئی لوگ شفٹ ہو چکے، تیاری کتنی ہے۔